أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى۔ محترم معزز لائق تکریم میرے عزیز ہونہار مبارک طلبہ، آپ لوگوں کو مبارک میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ واقعی میں
مبارک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزمین مبارک پر بھیج دیا۔ اس وقت ہم جس زمین پر ہیں یہ کائنات کا مقدس ترین ٹکڑا ہے زمین کا، کہ جو نبیوں کی زمین ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ امریکہ جائے، برطانیہ جائے، کینیڈا جائے، تو میں کہوں گا آپ کے ماں باپ کے لیے یہ اعزاز، فخر اور شرف ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت نبیوں کی زمین پر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ جس وقت میں آپ شام کی جانب آ رہے تھے، یہ غالباً مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے غالباً، اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جس وقت میں ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ مالک مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں اس زمین پر پہنچ جاؤں کہ جہاں کی مٹی سرخ ہے، اور اس سے مراد سرزمین شام تھی، کہ میری روح فنا ہو تو میں ملک شام میں ہوں۔ کس نے تمنا کی تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی۔ تو آپ لوگوں کو اللہ پاک نے یہ زمین جو ہے وہ عطا کر دی، اور نہ صرف یہ زمین عطا کی بلکہ ایک عالی شان مرکز بھی آپ کو عطا کیا ہے۔ اتنا خوبصورت آپ کا مرکز ہے۔ میں جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، آپ لوگ سارے نئے ہیں، کیسا لگا آپ کو مرکز؟ اچھا لگا؟ جی بھائی بہت اچھا لگا۔ تو خیر یہ کہ یہاں پر آپ لوگ آ گئے، اب میرا ایک سوال ہے، یہاں کیوں آئے آپ؟ علم دین۔ آپ بھائی؟ علم دین اور عربی سیکھنا، دین اور علم حاصل کرنا، علوم دینیہ اور ادب۔ جی میرے ہندی بھائی، لغت عربیہ۔ اور کون نیا آیا ابھی؟ ہاں جی، آپ پرانے ہیں نا آپ تو۔ اذن خان، آپ کو باصلاحیت تو بناؤ، اپنے کردار سے بناؤ، اتنے با اخلاق بن جاؤ کہ آپ اپنے اخلاق سے سامنے والے کو متاثر کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں ابھی عبد القادر سے راستے میں یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا جس طرح کا ان کا مزاج ہے عربوں کا آج بھی، کہ قرآن ان پہ نازل ہوا، حدیثیں ساری ان پر آئیں، نبی عرب میں آئے، تو آج ان کی طبیعتوں میں صبر نہیں ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں فوراً غصے میں آنا، طیش میں آنا، اور سب کے دماغ اتنے بڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں گے تو اس ٹائم تو آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، آج اتنا سدھرنے کے بعد یہ حال ہے، تو جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے اس ٹائم پہ عرب کا کیا حال ہوگا، اور کیسے سرکار نے ان کو اپنا گرویدہ بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ حبیب یہ جو ہے لنت لہم، کہ یہ جو آپ کے دل کی نرمی ہے اسی نے تو آپ کو، لوگوں کو آپ کا دیوانہ بنا دیا، دل کی نرمی نے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم لوگ مسلط ہونے والے کام نہیں، مسلط آپ نے نہیں ہونا، آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ خود سامنے والے کو متاثر کرے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صلاحیت کچھ بھی نہیں ہو، اخلاق کچھ بھی نہیں ہو، سامنے والا متاثر ہونا چاہیے۔ اور نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ سامنے والا متاثر آپ کی خدمات سے، آپ کی علمی قابلیت اور صلاحیت سے، جب یہ ساری چیزیں آپ سامنے لائیں گے تو آپ متاثر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں۔ آپ پاکستان، ہندوستان اور غریب ممالک جو ہمارے ہیں، تو وہاں پر آپ کوئی اور دوسرے طریقے سے، پیسوں کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں کہ 50,000 10 لاکھ 2 لاکھ آدمی جمع کر سکتے ہیں آپ، اپنا کوئی بڑا بھرم بنا کر۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عالم وہی ہوتا ہے جو جنگل میں، کہ اس کو اگر جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے نا تو وہ وہاں پر بھی 4 چاند لگا دے اپنی صلاحیت سے۔ یہ ہے اصل میں چیز۔ اب یہاں سیریا کے اندر، دمشق کے اندر، نہ کوئی پیر زادہ ہے، نہ کوئی صاحب زادہ ہے۔ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ نوٹ بھی ہو رہی ہیں، کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہ کوئی پیر زادہ ہے،
نہ کوئی صاحبزادہ ہے، نہ کوئی مفتی زادہ ہے، نہ کوئی قائد زادہ ہے. یہاں پر جتنے بھی آپ ہیں کیا ہیں؟ صرف طالب علم، صرف، بس اس سے زیادہ نہیں ہیں آپ. پیرزادے، صاحبزادے، قائد زادے، شہزادے، آپ سارے پاکستان میں. یہاں پر آپ کیا ہیں؟ اب میں اس کا ایک نقصان آپ کو بتاؤں، میں ساتھ میں صفائی بھی آپ کو دوں گا. یہ ہمارے یہاں پر جو ہو جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ صاحبزادہ ہے. میں نے اب تک جتنے بھی صاحبزادے دیکھے، چاہے سیاسی حکمرانوں کے دیکھے یا اپنے علماء مفتیوں پیروں کے دیکھے، زیادہ تر کم بخت نکمے ہی ہوتے ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں کہ وہ بچپن سے ہی اس کے ہاتھ چمائی والے آ جاتے ہیں، گود میں اٹھانے والے آ جاتے ہیں، سر پہ بٹھانے والے آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے بابا میں کچھ ہوں، ہے وہ کچھ نہیں. تو وہ بجائے سمندر کا تیراک بننے کے وہ چارپائی کا تیراک بنتا ہے. پھر وہ چارپائی پہ سوئمنگ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں بہت بڑا سوئمر بن گیا. اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں، نتیجہ بھی آپ سن لیں. جب تک باپ کا سایہ، باپ کا نام سر پر ہے نا، تب تک تو وہ چل رہا ہے. لیکن کبھی وہ ایسی محفل میں پہنچا جہاں نہ باپ کا نام ہے، نہ باپ کی وہاں کوئی شان ہے، انجانوں میں آ گیا وہ. اب اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، نہ اس کے باپ کو کوئی جانتا ہے. وہاں پہ جانتے ہیں اگر اس میں صلاحیت ہوگی تب تو وہ سامنے والے کو متاثر کر لے گا، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر جوتا مار کے اس کو باہر نکالیں گے. اور یہ ہوتا ہے. تو یہ والا مسئلہ بھی سب ذہن میں کر لیں. یہاں پر ہم کیا ہیں؟ سب طالب علم ہیں. سب کیا ہیں؟ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں آپ لوگ. آپ پردیس میں آ کے پڑھ لیں. اب تو آپ کا چال، آپ کا انداز، گفتگو، پہننا، اوڑھنا، یعنی آپ عربوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد پھر آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی. بھائی ان کی جو اچھی چیزیں ہمیں لینے میں کیا برائی ہے یار. پتہ چلے نا کہ کل ساجد اگر شکارپور میں جاتا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ یہ شکارپوری، آپ کو پہلے دن ہی کیا کہا انہوں نے، آپ کے پرنسپل نے کیا کہا، اب آپ سارے شامی ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ آپ لوگ دمشقی ہیں. کتنی بڑی بڑی نسبتیں آپ کو خود آپ کے ادارے کے پرنسپل نے آپ کو دی ہیں. ہمارے یہاں تو لائن میں لگے ہوتے ہیں بہت سارے خلفاء بننے کے لیے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، خلافت دلوا دو. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو خلافت شام کی مل گئی. یہ خلافتی تو ہے نا کہ آپ کو شامی لقب دیا انہوں نے، آپ کو دمشقی لقب دیا ہے. تو اب آپ لوگ کیوں نہیں چینج ہوتے؟ کیوں ہماری جنریشن چینج نہیں ہو رہی؟ 5 اکتوبر 2023 بروز جمعرات، سرزمین مقدس ملک شام، دمشق، مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل میں ہمارے یہ عظیم طلبہ، تو جو سابقہ ہماری کابینہ تھی اس میں سید شعیب شاہ صاحب اس میں امیر تھے، اور غلام عباس صاحب اس میں نائب امیر تھے. غلام عباس صاحب تو موجود ہیں اس وقت. یہ مرکز سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا انٹر مکمل کر لیا ہے، اور اب یہ آگے اپنی پڑھائی یونیورسٹی میں کریں گے. نئی کابینہ جو میں نے بڑے سوچ سمجھ کر بنائی ہے 3 لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں امیر ہوں گے حمزہ بلال رضا. آئیے ادھر دائیں طرف آئے میرے. حمزہ بھائی آپ کے امیر ہوں گے، اور نائب امیر جو ہیں وہ سید امین الحق شاہ صاحب. کہاں ہیں؟ آ جائیں. اور جتنے معاملات نشر و اشاعت اس کے جو سارے معاملات ہوں گے اس کے لیے ہم نے ناظم اعلیٰ بنایا ہے عبد القادر صدیقی کو. یہ آپ کی 3 لوگوں کی یہ کابینہ منتخب کی گئی ہے، اور میں سب سے پہلے آپ تینوں سے یہ حلف لیتا ہوں. ہاتھ اٹھا لیں ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف یہ لوگ کہیں گے. میں اللہ کو شاہد اور موجود جان کر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر
مان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری کا حق پوری ایمانداری سے ہمیشہ ادا کرتا رہوں گا اور اس میں کوئی کوتاہی برتنے نہیں دوں گا۔ ہر طالب علم کو بغیر کسی لسانیت کے، عصبیت کے اور کسی بھی صورت اپنے دل میں اس کے لیے حقارت، نفرت نہیں رکھوں گا، اور ہر معاملے میں میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، پڑھائی کے اعتبار سے بھی اور انتظامی امور میں بھی۔ اللہ تعالی ہمارا اور ہمارے ان تمام ساتھیوں کا حافظ و ناصر ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور اس زمین پر موجود تمام نبیوں کا سایہ، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، اولیاء کاملین کا، بالخصوص سیدنا بلال حبشی کا، سیدنا خالد بن ولید کا، ابن العربی کا سایہ ہم پر، ہمارے ساتھیوں پر ہمیشہ سلامت رہے۔ آپ لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، دلوں میں نفرتیں نہ رکھیں، ان چیزوں کو اب ختم کر دیں کہ میں فلاں، میرا باپ فلاں، میرا قوم، میرا قبیلہ، میری شان۔ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ دمشق میں کیا ہوں، بس ایک طالب علم۔ بزرگ آپ کو درس دیتے ہیں تصوف کا، اس میں بار بار یہی درس آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ من تواضع للہ، آگے کیا ہے؟ رفع اللہ قدرہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کی شان کو بس یہ یاد رکھیے گا۔ چلیں سب آپس میں گلے ملیں، اور امیر صاحب، آپ تمام طلباء کو، ناظم صاحب، نائب امیر صاحب، آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے اپنے ان یونٹ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے ہر طالب علم کی آپ لوگوں نے اعانت کرنی ہے ہر اعتبار سے۔ میں طالب علم کے لیے اگر یہاں سے کوئی مجھے آواز آئے گی نا کہ انہوں نے یہ کیا، تو میں شاید اتنا سخت نہ بنوں، لیکن آپ تینوں کی طرف سے اگر مجھے آئی کہ کہیں پر کوئی لسانی معاملہ، کوئی تعصبی معاملہ، کسی کو حقیر جانا، تو میں آپ لوگوں سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنے بھی طلبہ ہیں یہ آپ کے ذمے پر ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ نے اپنے ان تین جو آپ کے یہاں پر ذمہ دار ہیں، ان تینوں کو آپ نے کہنا ہے، اور ایسے آپس میں دوست بن جائیں۔ بڑا عمر میں جو ہے یا رتبے میں ہے وہ چھوٹے پر شفقت کرے، اور جو جونیئر ہیں وہ اپنے سینئر کا ادب کریں۔ گاڑی ہمیشہ چلتی رہے گی، یاد رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا
کہ قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب کریم ہمارے طلبہ کے اس حسین گلدستے کو جو یہاں جمع ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہمارے سابقہ اور لاحقہ جو طلبہ ہیں یہاں تک پہنچنے میں تیری توفیق سے پہنچ گئے، اے میرے مالک اب انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، امت کا قائد بنا دے، امت کا رہبر بنا دے، اور سب سے بڑھ کر دین کا دائی اخلاص والا بنا دے، بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے۔ آج کے اجلاس میں جن اہم امور پر گفتگو ہوئی، اے مالک عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ کر دے۔ رب کریم ہمارے اور ہمارے عقیدے اور نظریے، ہمارے وطن اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو اچھا کر دے۔ عرب سے لے کر عجم، عجم سے لے کر یورپ، افریقہ اور پورے جہاں میں دین کا پرچم بلند رکھنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ مالک ہمیں صلاحیتیں عطا کر دے، قرآن و حدیث کا علم عطا کر دے، ادائیگی عطا کر دے، اپنے حبیب کی وہ پیاری زبان عربی عطا کر دے۔ اے میرے مالک یہ سارے تیرے دین کے طالب علم ہیں، مالک غیب سے ان کی مدد فرما، جن بزرگوں کے سائے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درباروں کا فیض ان پہ عام کر دے۔ اے میرے مالک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے آج ذمہ اٹھایا ہے، حلف اٹھایا ہے، اے مالک ان کو اپنے حلف کی لاج رکھنے کی توفیق دے دے، اور جن طلبہ نے وعدہ کیا ہے اے مالک انہیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ مالک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔